بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان ہے۔ وہ مہینہ جس کی تیاری، جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اللہ والوں نے اس رمضان کا اہتمام کس طرح کیا، کیسے اس کے پانے کی چاہت 6 مہینے پہلے سے اور جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے جو اعمال اس میں ہوئے ہیں ان کی قبولیت اللہ کے یہاں ہو جائے، اور کن کن اعمال میں وہ مشغول رہتے تھے اس مبارک مہینے میں۔ اب وہ رمضان خود کیا چیز ہے، اس کو ذیلی طور پر تو کچھ ہم نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں۔ اب دوبارہ سے کچھ دہرائی بھی ہو جائے گی، اور کچھ جو ہے عنوانات کے اعتبار سے ذرا تر و تازگی بھی ہو جائے گی، اور ہر عنوان کے تحت جو فضیلت آئے گی وہ ذرا ذہن نشین بھی زیادہ ہو۔ اس لیے جو احادیث میں فضائل رمضان مبارک کے آئے ہیں ان کے صرف عنوانات کے تحت میں ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پہچان یعنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور فضیلت ذہن نشین ہو جائے۔ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں مختلف فضیلتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ موقع پر تو ذہن میں رہتی ہیں مگر وہ تسلسل کی وجہ سے کچھ یاد رہتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتی۔ اب صرف عنوان کے تحت ایک سرخی بنا کر کہ احادیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں صرف ان کو ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو جائے اور دہرائی بھی ہو جائے، اور رمضان کے عنوان سے رمضان کی فضیلت زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک تو یہ مہینہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مہینوں میں افضل ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ فضیلت اس مہینے کی ایسی ہے کہ کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں، اور جتنی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو رمضان کو اس اعتبار سے جو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے جو کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا انتظام جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے رسولوں کو بھیج کر کیا تھا وہ اس رمضان مبارک میں ہی کیا تھا۔ ایک تو یہ بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہتے ہیں، اور یہ ایسی رات ہے کہ جو آدمی اس میں اللہ کی کچھ عبادت کر لے وہ ایسا ہے جیسے 1000 مہینے اس نے عبادت کی ہو۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، انشاءاللہ اس عنوان سے الگ مستقل بحث ہوگی اور اس کے فضائل وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ یہاں تو صرف ایک عنوان کے تحت
یہ بات آ گئی۔ اس رمضان کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مبارکات عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے جس میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر فرمایا اللہ نے، اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی کو معلوم۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر فرض نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، یعنی حلال کو حلال سمجھ کر ان چیزوں کو اختیار کروں اور حرام چیزوں کو حرام سمجھ کر چھوڑ دوں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنت میں جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کی عبادت یہ سبب ہے گناہوں کے معاف ہو جانے کی اور جنت میں چلے جانے کی۔ پھر ایک حدیث میں تو واضح طور پر آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں تو یہ بھی گزرا کہ پھر کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ کھلا رہ گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور اسے جنت کا پروانہ مل جائے، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ فضیلت بھی ایسی ہے کہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے رمضان مبارک کی کہ جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو جہنم میں لکھ دیے گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، یا برزخ میں جو جہنم کی سزا کو پا رہے ہیں، ان کے لیے آزادی کا پروانہ ملتا ہے کہ جہنم سے انہیں نکالا جاتا ہے اور جنت میں لوگ داخل کیے جاتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک فضیلت یہ بھی ہے رمضان مبارک کی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان کی ہمت کے بقدر، ان کی نیت کے بقدر آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ان کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا یہ وہ مواقع ہیں جو گناہوں سے بچنے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، کہ شیطان کو انسان سے دور کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ جنت والے اعمال کرے، اس کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو غیر رمضان میں جن گناہوں کو کرتا ہے، رمضان میں ان گناہوں تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ اگر خود ہی آدمی چاہے آلودہ رہنا اور گناہوں کو چاہنا، گناہوں کی زندگی بسر کرنا، تو وہ اور بات ہے۔ دیکھا ہوگا کہ اس رمضان مبارک میں نیکیاں کیسے آسان ہو جاتی ہیں کہ سال بھر آدمی روزہ نہیں رکھتا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو رکھتے ہیں، کوئی پھر جمعرات کا معمول ہے ماشاءاللہ، بعض ایام 20 13 14 15 کے روزے رکھتے ہیں، مختلف روزے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر عمومی طور پر
اتنے روزے رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، مگر یہ ایک جھڑی شروع ہوتی ہے جو ایک رمضان سے لے کر 30 یا 29 رمضان تک چلتی ہے، اور ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں لوگ بڑے اہتمام سے، بچے بھی رکھتے ہیں، بوڑھے بھی رکھتے ہیں، جوان بھی رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، جو قرآن کبھی کھولا تھا یاد نہیں ہوتا وہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے نیکیوں کا موسم بہار ایسا بنایا ہے کہ نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے اور اعمال صالحہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا وقت اس وقت تو ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چند باتیں رہ گئی ہیں تو وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس آنے والے مبارک مہینے کو ہمارے لیے سعادت کا سبب بنا لیجیے، ہماری عبادات کے بڑھ جانے کا سبب بنا لیجیے، اپنی محبت کے عطا ہو جانے کا سبب بنا لیجیے۔ یا اللہ اس نیکیوں کے موسم بہار سے ہمیں پوری طرح فائدہ اٹھانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت سہولت یسر کو مقدر فرمائی، خیروں کو مقدر فرمائی، گناہوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائی، طاعات کی قربت نصیب فرمائی، اپنی رضا ہمیں عطا فرمائیے، اور اس طرح عطا فرمائیے کہ آپ کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا سبب بنائیے، سلامتی سے ہمیں رمضان میں داخل فرمائی، اور رمضان کے تمام اعمال کو ہمارے لیے مقبول بنائی۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائی، ہم سب کی، ہمارے بیوی بچے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، پاس پڑوس کے لوگوں کی، سارے مسلمانوں کی، تمام بلاد اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی، سب کی حفاظت فرمائی، عمومی طور پر ہر تمام انسانوں کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بہت جلد دور فرمائی، مساجد کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرمائی، حرمین شریفین کی تراویح کو بحال فرمائی، خیروں کو مقدر فرمائی۔ ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہم سب کو، ساری امت کو عطا فرمائی، جن شروع سے پناہ چاہیے ہم سب کو، ساری امت کو پناہ نصیب فرما دی۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا